اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، جہاں رکھے خیر سے رکھے، خیر کے کاموں میں بزی رکھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسند کا بنا لے، اپنی پسند کے کام لے ہم سے جب ہماری موت آئے، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں اللہ سے محبت ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اللہ ہمارے اپنا پسندیدہ بنا لے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے 82 تک، جہاں پہ 75 سے جہاں پہ 16 جز کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جہاں قصہ موسیٰ جہاں پہ جب کمپلیٹ ہوگا تو اتنی ہم آیتیں کریں گے 75 سے 82 تک۔ پہلا حصہ ہم پچھلے لیسن میں کر چکے، اس حصے کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے، سمجھنا، پڑھنا، یاد کرنا۔ ٹرانسلیشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 75 سورۃ الکہف۔ قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، قاف و لام روٹ، اقل میں نے کہا تھا، لکا تمہیں، جو قل کے بعد قاف و لام کے بعد لی یا لا آئے، جس کا پروناؤن لی یا لا، تو اس کا مطلب ہے کس سے کہا۔ اقل میں نے کہا تھا، کس سے کہا تھا، لکا تجھ سے، تو اس میں لا کا ٹرانسلیشن سے ہوتا ہے، اقل تو میں نے کہا تھا تمہیں، تجھ سے کہا تھا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، یو ول بی ایبل جیسے ہوتا ہے، تو ایبل کے مطلب ہوتا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، توا عین، استطاعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، معیا میرے ساتھ، صبرا صبر کی۔ 76 قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر سألتک سوال کروں میں تم سے، اس کو بھی ہم بریک کریں گے۔ روٹ ورڈ سین حمزہ لام، سوال کا روٹ ورڈ ہم اردو میں بھی سوال کہتے ہیں، سوال کروں تو، جو تا پہ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں تو ہوتا ہے، اس کا مطلب میں، سألتو سوال کروں میں، اور تو یہ ہے سوال کروں میں، یہ جو پہلا پروناؤن ہے ضمیر، یہ ہے جو ڈوئر ہے کہ جو سوال کرے، سوال کروں میں، اب کس سے کرے، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہے تجھ سے کرے، تو تم سے، یعنی یہاں پہ یہ سیکنڈ پروناؤن ہو گیا کہ سوال کروں میں کا تجھ سے، سألتو کا سوال کروں میں تجھ سے، تو دو پروناؤنز ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، عن کے ٹرانسلیشن فرام بھی ہوتا ہے یعنی کہ سے، اور اباؤٹ بھی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے یعنی بارے میں، تو عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، یعنی فلا تو نہ، تو صاحبنی تم ساتھ رکھنا مجھے، یہ فعل ہے، تبھی فعل کے آگے جب مجھے اٹیچ کرنا ہوتا تو ہم نی ایڈ کرتے، رائٹ، تو نی کر کے مجھے اٹیچ کیا، تو ہو گیا تم، تو صاحبنی، صاد ہا با روٹ ورڈ ہے، ہم اصحاب کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے کیا ہوتے ہیں مطلب کمپینینز، جیسے کمپینینز جو ساتھ رہتے تھے نا، صحبت بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، تو ساتھ رہنے کو، تو اسی طرح تو صاحبنی تم پھر مجھے ساتھ رکھنا، فلا تو صاحبنی تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، نہ تم کمپنی میری مطلب میری کمپینین بننا، نہ مجھے کمپینین بنانا اپنا، اس طرح کہا انہوں نے، تو صاحبنی تم ساتھ رکھنا مجھے، تو یہ فعل نہیں جس طرح فلا تو صاحب نے، نہ تم ساتھ رکھنا، نی مجھے، قد تحقیق، بلغتا پہنچے تم، فعل کے آخر میں ماضی کے آخر میں تا پہ زبر ہو تو اس کا مطلب تم، جیسے انعام تھا، انعام کیا تو نے، بلغتا پہنچ گئے تم، من لدنی میری طرف سے، لام، دال اور نون یہ روٹ ورڈ ہے، لدن جو ہوتا ہے یہ ایک یعنی اسم ہوتا ہے، تو لدن اور پلس ایک نی ہے، جیسے میری، یعنی ایک اور ہے نی جسے میرے لیے، تو لدنی میری طرف سے، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر کو، ایکسکیوز، فن طلقا پس دونوں چل دیے، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، الف یہ جو آخر میں آ رہا ہے اس میں دونوں کے میننگ آ رہے ہیں، ہم کافی دفعہ پچھلے لیسن سے تثنیہ کا صیغہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور جب طالا مقاف کا روٹ ورڈ قرآن میں طلاق کے لیے، زیادہ تر ڈیورس کے لیے، مگر نون کے ساتھ جب ہے تو اس کے مطلب ہے ٹو سیٹ آؤٹ، باہر نکلنا، ٹو پروسیڈ، اس طرح، تو یہاں پہ چلنا میننگ ہے،
فن طلقہ پس دونوں چل دیے، حتی یہاں تک کہ اذا جب، when اتیا وہ دونوں آئے. اتیا میں بھی روٹ ورڈ تو ہے حمزہ تا اور یا، آپ نے بہت دفعہ آتا یاتی اس طرح پڑھائی ہے، تو حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اس کا. اور اس میں بھی جو یہ آخر میں الف لگا ہوا ہے حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور آخر میں جو الف ہے یہ ہے اس کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے. اتیا وہ دونوں آئے، اہل قریہ ایک بستی والوں کے پاس. قریہ قافرہ یا روٹ ورڈ، بستی اس سنگولر میں، اہلا ہوتا رہنے والے، ایک بستی والوں کے پاس. استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا. جب ہم اس کو الگ سے ادھر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ویسے ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے اذا اتیا اہل قریۃ استطعما. تو یہ تجوید کے کچھ رولز کے مطابق یہ نون لگتا ہے. ویسے اگر ہم الگ سے پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے، اہل قریہ ایک بستی والوں کے پاس، اس کے حمزہ پہ زیر لگ کے پڑھیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ اس پہ لگتا ہے. تو استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا. اچھا دونوں کہاں سے آیا؟ یہ الف سے آیا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو عین میم، تام کھانے کو کہتے ہیں اور کھانا بھی اس سے آ گیا. اب مانگنا کہاں سے آیا؟ یہ است سے آیا. است جو ہوتا ہے اس میں طلب کرنے کے میننگ ہوتے ہیں. ایک باب ہوتا ہے جیسے استغفار بخشش طلب کرنا، استخارہ ہم خیر طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین میں بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو حمزہ سین تا ایک باب ہوتا ہے، یعنی کہ سین تا اس طرح ایک باب کا اس میں طلب کرنے کے میننگ آتے ہیں. تو استطعما تو یہاں پہ ان دونوں نے کھانا طلب کیا، مانگا. ٹھیک ہے، تو استطعما سے یہ مانگنے کی میننگ ہے. اہلہا اس کے رہنے والوں سے، ہا جو ہے اس کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، اہل تو ہوتا رہنے والے. اب ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے. عربی میں گول تا جس چیز کے آخر میں ہوتی ہے وہ مؤنث اس کو مانتے ہیں. تو قریہ جو ہے اس میں تا ہے تو اس کا مطلب اس کے رہنے والوں سے، اس بستی کے رہنے والوں سے. فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا. اچھا ابا موسٹلی آپ کو یہ قرآن میں حمزہ با، ایک تو روٹ ورڈ تو اس کا حمزہ با یا ہے، یہ قرآن میں زیادہ تر آپ کو ابا کر کے دکھا ہے. ابا واستکبرا، شیطان نے ابا واستکبرا کہ اس نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں انکار کر دیا جب ابا کا لفظ ہے. لیکن اباؤ کر کے جیسے پلورل کا صیغہ ہے نا، یہ او ای واو ساکن لگا ہوا ہے، تو یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہیں پہ اباؤ تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ پلورل میں تھے. انہوں نے یعنی واو بتا رہا ہے کہ وہ پلورل میں تھے تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے یضیفوہما، اب یہ دیکھیں اس میں دو ضمائر ہیں، ایک یا اور او پہلے تو وہ جمع میں ہو گئے، اور ہما یہ دو تثنیہ میں ہو گئے. تو اس کا مطلب یضیفو وہ مہمان بنائے، یعنی کہ وہ بستی والے جو تھے وہ مہمان بنائیں، ہما ان دونوں کو کون کو؟ حضرت موسیٰ کو اور وہ جو تھے خضر جو صاحب علم جو تھے، یضیفو مہمان بنائے ان دونوں کو. ضاد یا فا قرآن میں ضیف کا مطلب گیسٹس کے لیے جیسے اسم کے طور پہ آیا ہے، صرف یہاں پہ ضاد یا فا جو ہے فعل کی طرح آیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو آفر ہاسپٹیلٹی، یعنی ان کو ضیافت کرنا کسی کو بہت اچھے سے. صرف ایک دفعہ فعل کی طرح ہے یہاں پہ. تو یضیفو وہ مہمان بنائے، ہما ان دونوں کو، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں. پھر اگین دیکھیں گے ہا مؤنث کا صیغہ کس میں؟ اس بستی میں. جدارن ایک دیوار، جیم دال را روٹ ہے. جدارن جریدو وہ چاہتی تھی، یعنی کہ بس دیوار چاہتی تھی، ان کے ینقضہ وہ ٹوٹ گرے. اچھا ینقضہ کا روٹ ورڈ قاف داد داد ہے. یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف یہیں پہ آئے گا، یہ روٹ ورڈ آئے گا ہی نہیں دوبارہ. تو اس میں کیا ہے؟ قاف داد اور داد، دو دفعہ داد ہے. تو اس میں ایک ہی یعنی بس یہیں پہ ہے یہ روٹ ورڈ. اور یہ جو نون ہے یہ باب کی ہے. باب کی نون ایسے ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے فن طلقہ پڑھا تھا، فن طلقہ میں روٹ ورڈ تھا لام قاف تھا، لیکن باب فن نون جو لگا تو اس وجہ سے مطلب بدل جاتا ہے. تو اسی طرح ینقضہ میں بھی نون باب کی ہے، روٹ ورڈ قاف داد داد ہے. یہ ایک ہی دفعہ ہے، اس کا مطلب اس طرح وہ ٹوٹ گئے. فاقامہ ہو تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے.
اچھا اس کا روٹ ورڈ تو آپ کو پتہ ہے اقامہ یقیمو، اقامت کا مطلب قاف واو میم روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، اقامہ کا فا تو اقامہ اس نے کھڑا کر دیا، سیدھا کھڑا کر دیا۔ جب میم یہ جو فعل جب اس کو میں بریک کروں گی، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے اقامہ، میم پہ زبر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ واحد مذکر ہے، تب یہاں پہ اس نے آ گیا، فاقامہ تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا، ہو اس سے یعنی کہ دیوار کو، فقال اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو اگر شئتا چاہتے تم، شئتا جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، یا یشاء اللہ کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، شین یا اور حمزہ، شین یا حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو شئتا چاہتے تم، تو یہ تا تم کی ہو گئی، لتخذتا البتہ لے لیتے تم، حمزہ خا دال روٹ ورڈ ہے، لتخذتا البتہ لے لیتے تم، علیہ اس پر اجر کوئی اجرت، قالا کہا، ہادہ یہ ہے فراق جدائی، اردو میں بھی ہم فراق جدائی کو کہتے ہیں، بینی درمیان میرے و بینی کا اور درمیان تمہارے، سأنبئ کا ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں، سا سون ان قریب، یہ حمزہ پہ پیش جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے میں، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، نون با حمزہ نبا جو ہے خبر کو کہتے ہیں، اور جب با پہ تشدید کے ساتھ ہم اس کو ایز اے فعل نبا اس طرح بتاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹو انفارم، تو نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، انبیو ان قریب میں بتاؤں گا، انفارم کروں گا، یہاں تک ایک فعل ہو گیا، اس میں ڈوئر میں ہوں، اور کس کو کروں گا انفارم، کا تجھے تمہیں کروں گا، سأنبئ کا ان قریب میں انفارم کروں گا تجھے بتاؤں گا تمہیں، بتأویلی حقیقت حمزہ و لام روٹ ورڈ ہے، ماں اس کی جو لم نہیں تستطع تم کر سکے، تم ایبل نہیں تھے یہ کرنے کے، تو و عین روٹ ورڈ ہے، ابھی تک ہم نے تستطیع پڑھا تھا، لیکن یہاں تا و عین دکھ رہا ہے آپ کو، تا و عین تو روٹ ورڈ ہے، تستطع دکھ رہا ہے، معلوم تستطع اس کی جو نہیں تم کر سکے، علیہ جس پر صبر صبر، آیت نمبر 79، اما السفینہ تو، اما تو رہی وہ، رہی السفینہ تو کشتی، سفینہ کا روٹ ورڈ ہے سین فا نون، یہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ یعنی کہ سفینہ جو ہے 4 دفعہ ہے، اور چاروں میں سے 3 دفعہ تو سورہ کہف میں آیا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پچھلے لیسن میں یعنی کہ جس سے پہلے کی آیتیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اس میں ایک دفعہ سفینہ پڑھا اور 2 دفعہ آج پڑھیں گے، تو 3 دفعہ سفینہ ادھر ہی پڑھ لیں گے، اور ایک دفعہ آپ کہیں اور دیکھیں گے قرآن میں، تو اما سفینہ رہی کشتی، فکانت تو تھی وہ، لی مساکین مسکینوں کی، یہ عملون جو کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، سمندر ویسے باہر کہتے ہیں مگر وہ دریا کا ذکر ہے تو دریا میں، فَأَرَدْتُ تو چاہا میں نے، ارادہ کیا میں نے، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، ارادہ کا جب میننگ آئے گا، آپ کو قرآن میں بہت دفعہ آپ نے ارادہ یریدو یرد پڑھا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے را واو دال، رات سے بس یاد ہے کہ ارادہ کا، فَأَرَدْتُ تو چاہا تو میں نے، ان کے عیبہا کہ میں عیب دار کر دوں اسے، اچھا ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، عین جابا، آسان ہے، عیب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، عیب ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں، تو کے ٹرانسلیشن ہے میں، کیونکہ یہ فعل ہے، عیبا میں عیب دار کر دوں، میں ڈیفیکٹڈ کر دوں، ہا اسے، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، سفینہ، سفینہ کے آخر میں گولتا ہے، جب گولتا ہوتی ہے عربی میں اس کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث مانتے ہیں اس کو، تو عیبہ میں عیب دار کر دوں اسے یعنی کہ اس کشتی کو، اور یہ روٹ ورڈ جو عین یا با ہے آسان روٹ ورڈ ہے، یہ قرآن میں صرف یہیں پہ، اس کے علاوہ عین یا با قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، تو صرف یہیں پہ ہے یہ بھی، اور آسان ہے، اس کو اتنا سٹار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ اردو میں بھی کہتے ہیں عیب، وکانا اور تھا، وراءہم آگے ان کے، اچھا وراء کا لفظ انٹرسٹنگ ہے، وراء کا لفظ کبھی پیچھے کے لیے بھی آتا ہے اور آگے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، وراء ان کے پیچھے اور وراءہم ان کے آگے، تو یہاں پہ ٹرانسلیشن آگے کی ہے، تو اس لیے آپ اگر چاہیں تو اس کو غور سے یاد کر لیجیے گا، کیونکہ اکثر عام طور پہ وراءہم ان کے پیچھے ہوتا ہے، تو وراءہم آگے ان کے، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ وہ لے رہا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا ظلم جبر سے، غصب غین صاد با،
یہ روٹ ورڈ بھی قرآن میں ایک دفعہ ہے، مگر ہم اردو میں بھی غصب کہتے ہیں نا، غصب کہتے ہیں کوئی فورس سے کوئی چیز لے لے، ظلم سے کوئی چیز لے لے، مال غصب کر لیا، تو ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، لیکن قرآن میں لفظ ایک ہی دفعہ ہے، یہیں پہ روٹ ورڈ یہی آیا ہے، بس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ غصب کرنے آیا، مگر یہ بھی یاد کرنا آسان ہے کیونکہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ رک کے ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، کہ ہمیں اس سے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے لفظ سمجھنے میں، غصبہ ظلم جبر سے، بائی فورس۔ وَأَمَّا اور رہا، الغلام لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہ والدین اس کے، اچھا ابواہ میں بھی اس میں تھا فکانا تو تھے، ابواہ والدین اس کے۔ اچھا اس کو میں دیکھیں، اس کا جب روٹ ورڈ ہے حمزہ، با اور واو، ابا ابو جو ہے والد کو کہتے ہیں، لیکن جب ابوانی یا ابوینی، آنی عینی جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو باپ، یعنی کہ پیرنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے بیسیکلی۔ جیسا والد کہتے ہیں، فار ایگزامپل والد ہمیں پتہ ہے باپ کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم والدینی والدین عین لگا دیتے ہیں تو دو باپ کا مطلب پیرنٹس ہو جاتا ہے نا، والدین ماں باپ دونوں کے لیے وہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو سملرلی ابوانی ابوینی پیرنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، روٹ ورڈ حمزہ باوا ہے، ابوا پیرنٹس، ہو اس کے، ہز پیرنٹس۔ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں سورہ نساء میں، جہاں پہ وراثت کے احکامات ہیں، اس میں 11 آیت میں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، أَبَوَاهُ کا مطلب his parents، تو أَبَوَاهُ his parents، تو اسی طرح ابوئی بھی اسی طرح ہے اور ابوا بھی اسی طرح ہے، تو اس میں اسی لیے پیرنٹس کے مطلب آئے تھے مؤمنین، دونوں مومن، اس میں بھی یہ عینی عام طور پہ مؤمنینہ ہوتا ہے، یہاں پہ مؤمنین، تو اسی لیے اس میں دونوں کے میننگ آ گئے، مؤمن مؤمنین دونوں مومن، فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، فخشینا خاشن یا روٹ ورڈ خشیت کا، تو ڈر ہوا ہمیں ان کے یرہقہما وہ تکلیف دے گا انہیں، یرہقا وہ تکلیف دے گا ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ پیرنٹس کو، اپنے جو ابوا ہیں ان دونوں کو وہ تکلیف دے گا۔ راہا قاف کا روٹ ورڈ رہقا کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن جب اس طرح بھی یرہقا، جس طرح آپ ترہقنی ہم نے ایک اور جگہ دیکھا، اس کا مطلب ٹو اوور برڈن، اور اسی طرح کسی کو ہارڈ ہونا، کسی پہ اس تکلیف دینا، اس میں بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یرہقا وہ تکلیف دے گا، اوور برڈن کرے گا، ہما ان دونوں کے لیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی 73 پچھلے لیسن میں، اس میں اسی طرح تھا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی، اور ولا ترہقنی and don't be hard upon me، کہ مجھ پہ سختی نہ کریں، میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں، ایسے کر کے بات ہے نا کہ تو ولا ترہقنی، تو مجھ پہ زیادہ ہارڈ نہ ہو، تو یہ یہی ہے کہ ان یرہقا وہ تکلیف دے گا، اوور برڈن کرے گا، ہما ان دونوں کو۔ تو اس کی میننگ بھی آپ سٹار لا کے یاد کریں، تھوڑے سے ٹرکی میننگ ہے، تو ایسے اس کو یاد کر لیں۔ طغیاناً سرکشی، طاغن یا روٹ ورڈ ہے، وکفرا اور کفر سے، فاردنا تو ارادہ کیا ہم نے، راوادال روٹ ورڈ ہے، ان کے یبدلہما بریک اس کو توڑیں گے، یا وہ یبدلا وہ بدل کرتے، ہما ان دونوں کو، پیرنٹس کو وہ بدل کے دے، کون بدل کے دے؟ بعد میں رب آ رہا ہے، رب پہ پیش ہے کہ رب تو بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب، یعنی ماں باپ کا جو رب ہے، خیرن بہتر، منہ اس سے، اس بچے سے، زکاتن پاکیزگی میں، زا کاف واو روٹ ورڈ ہے، زکوٰۃ کا، زکیہ کا، ابھی ہم نے لاسٹ والا لیسن میں جہاں پہ پچھلے لیسن میں آیت نمبر 74 اینڈ کی تھی، اس میں زکیہ تھا، اس کا مطلب پیور، پاکیزہ، تو زکاتن پاکیزگی میں، وہ اقربا اور زیادہ قریب، اقربا
قاف را با، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسا اقرب وہ افضل، جو اس میں تفضیل کا صیغہ، ازلم زیادہ ظالم ہے، اکبر زیادہ بڑا، اس طرح اقرب زیادہ قریب ہے، رحمہ رحمت میں۔ آیت نمبر 82، اما الجدار، اور رہی دیوار، فکانہ بس وہ تھی، غلامینی دو لڑکوں کی، عینی کی وجہ سے دو کے میننگ آگے، دو لڑکوں کی، یتیمینی جو دونوں یتیم تھے، اس میں عینی ہے تو دونوں تھے وہ یتیم، یا تعمیم روٹ ورڈ ہوتا ہے، فی المدینہ شہر میں، وکانہ اور تھا، تحتہ نیچے اس کے، یعنی کہ اس دیوار کے، کنزن ایک خزانہ، لہما ان دونوں کا، وکانہ اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ۔ اب دیکھیں ابو ہے خالی، اس وقت ابوا تھا تو پیرنٹس تھے، اب ابو اکیلے ابو ہیں تو حمزہ بابا روٹ ورڈ ہوگا، ابو والد، ہما ان دونوں کے، صالحن نیک، فارادہ تو ارادہ کیا، ربو کا تیرے رب نے، رب پہ پیش ہے تو رب نے ارادہ کیا، ان کے یبلغا وہ دونوں پہنچے، اب دونوں کہاں سے آیا، فعل کے آخر میں الف سے، وہ دونوں پہنچے، اشدہما ان دونوں کی جوانی کو، یعنی کہ اپنی جوانی کو۔ اچھا اشدہ کا روٹ ورڈ ہے شین دال دال، شین دال دال روٹ ورڈ جب یہ اشدو ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اشدو، ایک اشدہ۔ اچھا اشدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شدید، جس طرح حق زیادہ حقدار، اشدو زیادہ شدید، وہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے، لیکن اشدہ کا لفظ جب اشدہ کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب جوانی، کیونکہ اس وقت انسان کی پوری جو اپنی ساری طاقتیں ہوتی ہیں شدید اس میں ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہوتا ہے اس میں۔ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی جوان ہونے کا ان کا ذکر ہے، اشدہ کا ذکر لفظ یوز ہوا، حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی یوز ہوا، سورہ قصص میں دیکھ لیتے ہیں ہم، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچے اپنی فل اسٹرینتھ پہ، اپنی جوانی کو پہنچے، تو جوانی میں انسان اپنی فل اسٹرینتھ کو پہنچتا ہے، تو وہاں سے کر کے تو ایوب لگا یبلغا کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، اس میں دونوں کیسا ہے، یہ الف سے، یستخرجا خراجیم روٹ پر، وہ دونوں نکالے، کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتن بطور رحمت، میں رب کا تیرے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، فعلتوہ نہیں کیا میں نے، ہو اسے اس بات کو، عن امری اپنی رائے سے۔ عام طور پہ امر کا مطلب ہوتا ہے اپنی معاملہ جیسے، لیکن یہاں پہ کہ دیکھیں امر ایک یہ رائے جیسے اس میں میننگ آ رہا ہے، تو ذرا اس کو، تو میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اپنی معاملے سے مرضی سے نہیں کیا، ذالک یہ تعویل حقیقت ہے، حمزہ اور لام روٹ ورڈ ہے، ماں اس کی جو لم نہیں تستطع تم کر سکے، پھر اگین روٹ ورڈ کیا ہے، تا و عین، تم ایبل نہیں تھے، تم نہیں کر سکے، علیہ جس پر، صبر صبر۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے لیے جو بھی ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے بڑھا چڑھا کے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔